خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب مد و قصر کے احکام. خوب یہ بھی احکام کے بحث میں آتی ہیں مد اور قصر. یہ دو حکم ہیں. ٹھیک. یہ حکم کہاں لگائے جاتے ہیں اس کو ابھی فی الحال چھوڑیے. ابھی یہ مد و قصر کی اہمیت کیا ہے, کیوں علم تجوید میں مد و قصر کی بحث کی گئی ہے. ٹھیک. کہنے کی مد و قصر کی بحث علم تجوید کی اہم بحثوں میں سے ہے. یہ بڑی شیرین بحث ہے اور اس کی بحث اس لیے کی گئی ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان کی تلاوت کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ لہجہ پرکشش ہو جاتا ہے, خوبصورت ہو جاتا ہے. آسان لفظوں میں کہوں, اگر آپ کو مد و قصر کے احکام کا علم ہے, پتہ ہے, ٹھیک, تو آپ کی تلاوت کا لہجہ بہترین لہجہ ہوگا. اچھے لہجے میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں. ٹھیک. گویا مد و قصر کا جو نقش ہے, جو رول ہے, جو اثر ہے, وہ آپ کے لہجے میں ظاہر ہوگا. یہ آپ کے لہجے کو خوبصورت بنائے گا, آپ کے لہجوں کا عربی لہجہ بنائے گا. ختم. ٹھیک. یہ تو اہمیت سمجھ میں آ گئی کہ مد و قصر کے احکام کو علم تجوید میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک. اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس کے احکام انسان کے لہجے کو پرکشش اور بہترین لہجہ بناتے ہیں. جو شخص مد و قصر کے احکام سے واقف ہوتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے, اس کے تلاوت کا لہجہ خوبصورت لہجہ ہوتا ہے, بہترین لہجہ ہوتا ہے, عربی والا, تاکہ ہمیں قرآن پڑھ رہا ہے. اگر آپ مد و قصر کے احکام سے انجان ہوں گے تو آپ کا لہجہ اچھا لہجہ نہیں ہو سکتا, عربی لہجہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عربی اور خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مد و قصر کے احکام کو جانیں کہ کہاں ہمیں مد کے ساتھ پڑھنا ہے اور کہاں قصر کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک. ہمیں سمجھ میں آ گئی. اب چلیے یہ مد و قصر ہیں کیا, کہا کہ حکم ہے دونوں. ٹھیک. آئیے جو کتاب کی روش ہے, اس کتاب کا جو طریقہ ہے کہ کسی بھی کلمے کا پہلے لغوی معنی بیان کرتے ہیں پھر اصطلاحی معنی. تو سب سے پہلے مد کو دیکھتے ہیں. مد کے لغوی معنی ہے کھینچنا, بڑھانا, اضافہ کرنا, زیادہ کرنا. ٹھیک. ہاں, تو کہتے ہیں مد. مد یعنی کھینچنا, بڑھانا, زیادہ کرنا. ٹھیک. یہ کس میں ہے؟ لغت میں. علم تجوید میں مد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حرف کو اس کے طبیعی انداز سے بڑھا کر, کھینچ کر پڑھنا. آسان لفظوں کو سمجھانے کے لیے کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا مد کہلاتا ہے. کسی حرف کو اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو یہی مد ہے. ٹھیک. کیا ہوتا ہے دیکھو, ایک مرتبہ انسان کسی حرف کو نارمل طریقے سے پڑھتا ہے, پڑھا, آگے گزر گیا. ٹھیک. یہ ہو جائے گا قصر. لیکن آپ کہیں پر کسی حرف کو کھینچنے لگے, 2 برابر آپ نے کر دیا, 3 برابر کر دیا, یہ کیا ہو گیا؟ اسی کو کہا جاتا ہے مد. جیسے کہیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم الف کو بھی کھینچ رہے ہیں اور یا کو بھی کھینچ رہے ہیں, اسی کو کہا جاتا ہے مد. اور باقی جتنا پڑھا ہے وہ سب قصر. باقی جتنے حروف کو ہم نے پڑھا وہ غیر المغضوب علیہم, یہ سب کیا ہے؟ قصر ہے. اور ضالین میں الف مدی کو اور یا مدی کو جو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد. ٹھیک.
تو علم تجوید میں مد کا مطلب ہے کسی بھی حرف کو اس کی طبیعی انداز سے زیادہ کھینچ کر پڑھنا. آپ اگر یہ تو ایسے یاد نہیں کر سکتے تو آپ یہ کہہ دیں کہ مد کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو کھینچ کر پڑھنا. ختم. ٹھیک سمجھ میں آئی بات؟ جی. اب آئیے قصر. تو مد کے لغوی معنی بھی ہو گئے اصطلاحی. اب قصر. قصر مد کے بالکل اپوزٹ ہے، برعکس ہے. لغت میں مد کا مطلب تھا کھینچنا، بڑھانا. قصر کا مطلب ہے کم کرنا. قصر کا مطلب کیا ہے؟ کم کرنا. کم کرنا. یہ مد کے بالکل برعکس ہے. لیکن اصطلاح میں، علم تجوید کی زبان میں آپ یہ نہیں کہیں گے کسی حرف کو کم کر کے پڑھنا، نہ کسی حرف کو اس کے طبیعی انداز سے پڑھنا. ایک حرف کو جیسے پڑھنا چاہیے عام طور سے، اگر آپ اسی طریقے سے پڑھ رہے تو یہ قصر ہے. ٹھیک. کھینچ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مد ہو جائے گا. ختم. تو قصر کے اصطلاحی معنی ہے حرف کو اس کی طبیعی انداز میں پڑھنا. طبیعی یعنی نیچرل، جیسے پڑھا جاتا ہے عام طور سے، تو پڑھنے کا طریقہ. ٹھیک. یہ ہو گیا. اب آئیے یہ جو کہا ہے مد اور قصر کی، یہ جو حکم ہے، یہ حکم کہاں لگاتے ہیں؟ کن حروف پر؟ مد و قصر کے احکام کہاں لگائے جاتے ہیں؟ کہاں ہم کو مد کے ساتھ پڑھنا یعنی کھینچ کر، اور کہاں قصر کے ساتھ پڑھنا یعنی طبیعی انداز میں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 حروف ہیں جن کو حروف مدی کہا جاتا ہے، الف واو یا. الف واو یا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مدی. ٹھیک. حروف مدی. کہہ رہے ہیں حروف مدی کے بعد اگر حمزہ یا ساکن آ جائے تو حروف مدی کو مد کے ساتھ پڑھا جائے گا یعنی کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور اگر نہ آئے تو تبھی قصر کے ساتھ پڑھیں. ختم. سمجھ میں آ گئی بات؟ مد و قصر کے احکام کہاں نافذ ہوتے ہیں؟ کن حروف پر؟ حروف مدی پر لاگو ہوتے ہیں. حروف مدی کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا ساکن آ جائے تو حروف مدی کو کھینچ کر پڑھیں گے یعنی مد کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مد کا جو سبب ہے، مد کا سبب خود حروف مدی نہیں ہے. کیا ہے؟ حمزہ اور ساکن ہے. اس لیے کہ حمزہ اور ساکن نہ آئے تو مد کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، لیکن حمزہ اور ساکن آ جائے تو کھینچ کے پڑھنا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مد کے جو سبب ہے وہ 2 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ ایک حمزہ اور ساکن. لہذا جب بھی حروف مدی کے بعد حمزہ یا ساکن آئے گا تو حروف مدی کو مد کے ساتھ یعنی کھینچ کر پڑھیں گے. اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا؟ اب مثالیں دیکھ لیں. یہ دیکھیں جا ہاں کیوں جا الف کو کیوں کھینچ کے پڑھیں گے؟ الف مدی ہے اور اس کے بعد حمزہ آیا ہے. انا انزلنا یہاں بھی آیا ہے حمزہ انا کے بعد ان. ساکن بولا جی، آپ نے حمزہ بولا پھر ساکن بولا. ساکن انا کے بعد ساکن کہاں ہے؟ حمزہ ہے نا. انزلنا یہ الف نہیں ہے، یہ اصل میں حمزہ ہے. انا انزلنا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ابھی وہ بتائیں گے ساکن مثلا کی. جی آگا جی. ہاں جیسے یہ پڑھیں گے جی فی آیاتنا
اس طریقے سے. ٹھیک، یہ تو ابھی گزشتہ بحث تھی. اب آئیے کچھ اہم نکتے. کیا ہے؟ کچھ اہم نکتے مد و قصر کے بارے میں. کہیں گے اگر حرف مد اور حمزہ ایک کلمے میں ہوں تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. اگر حرف مد اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوں، الگ الگ کلمے میں نہ ہوں کہ آخر میں حرف مد آیا ہو اور پھر دوسرا حرف جو شروع ہو رہا ہو وہ حمزے سے شروع ہو رہا ہو، پھر تو دونوں الگ الگ کلمے کے ہو گئے نا. ایک ہی کلمے میں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے نیچے مثال دیا ہوا ہے تشاء خطیئہ. اب اس میں دیکھیں یہ جتنی مثالیں دی گئی ہیں، حرف مد آیا ہے پہلے، حرف مد کے بعد حمزہ آیا ہے، دونوں ایک ہی کلمے میں ہیں. ایسا نہیں کہ دو الگ الگ کلمے میں. تو اگر حرف مدی اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوں تو اس کو کہتے ہیں مد متصل. سمجھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد متصل کہا جاتا ہے. مد متصل ہو گیا. اگر دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں تو اس کو کہیں گے مد منفصل. کیا کہیں گے؟ مد منفصل. فرق کیا ہے مد متصل اور مد منفصل کا؟ فرق خالی کشش میں ہے. کہہ رہے کہ اگر مد متصل ہے تو اس کو یا تو مد منفصل سے کے برابر کھینچا جائے گا یا زیادہ کھینچا جائے گا. مد منفصل سے کمتر نہیں کھینچ سکتے. مد اگر مد متصل ہے تو مد متصل کو مد منفصل کے یا برابر کھینچیں گے یا اس سے زیادہ، اس سے کم نہیں کھینچ سکتے. ہاں، مد منفصل کو مد متصل سے کم کھینچ سکتے ہیں. بس اتنا یاد رکھیں، بہت زیادہ. ٹھیک. مد منفصل کیا ہے؟ مد منفصل یہ ہے کہ حروف مدی ایک کلمے میں آیا ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو. جیسے نیچے مثال دی، جیسے انا انزلنا. اب دیکھو انا میں جو الف مدی آیا ہے، انا ایک الگ کلمہ ہے، انزلنا دوسرا کلمہ ہے. یا فی آیاتنا میں فی الگ ہے، آیاتنا الگ ہے. یا قالو انا، قالو الگ ہے، انا الگ ہے. تو جہاں پر حروف مدی اور حمزہ دو الگ الگ کلمے میں ہوں اکٹھا لیکن دو الگ الگ کلمے میں ہوں تو اسے کہا جاتا ہے مد منفصل. کیا کہتے ہیں؟ منفصل، الگ الگ. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ. تو اگر حروف مدی اور حمزہ ایک ہی کلمے میں ہوں تو اس کو کہیں گے مد متصل. اور اگر حرف مدی اور حمزہ الگ الگ کلمے میں ہوں تو ان کو کہیں گے مد منفصل. خود مد متصل اور مد منفصل میں فرق کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مد متصل کو مد منفصل کے برابر یا اس سے زیادہ کھینچا جائے گا، کم نہیں کھینچا. لیکن مد منفصل کو یا مد متصل کے برابر کھینچیں گے یا اس سے کم کھینچیں گے. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ یہ پہلا نقطہ تھا. جیسے یہاں پہ مثالیں دی ہیں، مد متصل کی مثال کہیں گے تشاء خطیئہ سوء اولئک سیئت لیسوء. ٹھیک.
اب آ جائیے مد منفصل. تو مد منفصل یا مد متصل کے برابر کھینچیں گے یا اس سے کم کھینچیں گے. کہیں گے انا انزلناہ فی آیاتنا قالوا انما ادعو لا اشرک به احد بینہ امدا. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. اب چلیں دوسرا جو اہم نقطہ ہے جو ضروری بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وقف کرتے ہیں اور وقف کرنے کی وجہ سے حرف مد ساکن ہو جائے, حرف مد ساکن ہو جائے تو یہ سکون موقت ہے. اصل میں تو تھا نہیں, اگر ٹھہرنا نہ ہوتا تو ساکن نہ ہوتا, لیکن ساکن کس وجہ سے ہوا ہے؟ وقف کرنے کی وجہ سے, وقف اسکان. فرض کر لے کوئی ایسا کلمہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں حرف مدی ہے, ٹھیک, آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وقف کر رہے ہیں. تو وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. فرض کر لیں ہاں حمزہ تھا وہ ساکن ہو گیا. تو اس سکون کو سکون موقت کیسے کہتے ہیں؟ ایسی صورت میں آپ مد کو جتنا چاہیں اتنا کھینچ سکتے ہیں, یہاں تک کہ مد طبیعی کے 3 برابر کھینچ سکتے ہیں. ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں. اگر حرف مد وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سکون موقت ہے نا, یا سکون موقت کی وجہ سے, یا یوں کہا جائے سکون موقت کی وجہ سے اگر حرف مد کیا ہے؟ ساکن ہو جائے. وقف کی وجہ سے حرف مد اگر سکون موقت ہو جائے تو اس وقت حرف مد کو جتنا چاہیں کھینچ سکتے ہیں, یہاں تک کہ مد طبیعی کے 3 برابر کھینچ سکتے ہیں. جیسے اوپر مثال دیا تشاؤ, تشاؤ تھا, لیکن اگر وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ تشاء. تو جتنا چاہو اتنا کھینچ لو, 3 برابر. ابھی ہم جیسے کھینچ رہے تھے تشاء, تو ابھی تشاء پڑھنے میں ہم نے الف مدی کو جتنا کھینچا ہے, جب حمزہ کو ساکن کریں گے تو آپ اس کے 3 برابر کھینچنا چاہیں تو کھینچ سکتے. کہیں گے تشاء تشاء تشاء, ٹھیک, ہاں یہ یاد رہے. اور اگر چاہیں تو مد کے ساتھ نہ پڑھیں, یہ بھی آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ جب آپ حرف مد کو حرف مد پہ وقف کریں اور حرف مد ساکن ہو جائے تو 2 صورتیں, یا تو آپ مد طبیعی کے 3 برابر کھینچ کے پڑھنا چاہیں, یا اصلاً مد کے ساتھ نہ پڑھیں, یعنی بغیر مد کے ہی پڑھیں. اب یہ جو دوسری والی صورت ہے بغیر مد کے پڑھنے کی, اس کو کہتے ہیں مد عارض. اب اس کو سمجھنا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ مد عارض. یہ کلمہ عارض, عارض جس کو سمجھو پہلے. عارض کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جو باہر سے آ کر کے لگ گئی ہو. جیسے مثال کے طور پہ میرا کپڑا پاک ہے, ٹھیک, ابھی اس پر خون کا کوئی قطرہ گر جائے تو کہیں گے کہ خون عارض ہو گیا, باہر سے آ گیا, یعنی پہلے سے نہیں تھا, پہلے سے نہیں تھا, کسی وجہ سے کہیں سے آ گیا ہے. تو اب یہ جو سکون موقت ہے
یہ پہلے سے تو تھا نہیں، پہلے سے نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا ساکن؟ وقف کرنے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو چونکہ وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہے، تو اس مد کو مد عارض کہتے ہیں۔ یہ اصل میں مد نہیں تھا، اگر ہم نے ساکن نہ کیا ہوتا، ہاں یہ مد نہ ہوتا، لیکن ہم نے ساکن کر دیا تو اب کیا ہو گیا؟ مد ہو گیا۔ تو اب یہ جو ساکن کرنے کی وجہ سے مد ہوا، اس کو کہیں گے مد عارض۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مد عارض۔ حقیقت میں مد نہیں تھا، کسی وجہ سے مد ہو گیا۔ کیسے مد ہو گیا ہے؟ ہم نے وقف کیا تو حرف آخر ساکن ہو گیا، جب وقف کیا حرف ساکن ہو گیا تو اب ساکن کی وجہ سے مد ہو گیا، تو گویا یہ مد عارض ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ تو مد عارض کو دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ مد عارض کو یا تو آپ مد طبیعی کے 3 برابر کھینچ سکتے ہیں، یا بغیر مد کے پڑھیں۔ یہ جو 3 برابر پڑھیں گے وہ اس لیے کہ عارض کی وجہ سے بات مد تو ہے نا، تو آپ چاہیں تو مد کے حکم پر عمل کریں، اور مد طبیعی کے 3 برابر کھینچ کے پڑھیں، اور چاہیں تو اصل مد نہ مانیں، چونکہ اگر ہم نے وقف نہیں کیا ہوتا تو مد نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں صورتیں، جہاں پر مد عارض ہو وہاں انسان چاہے تو مد طبیعی کے 3 برابر بھی کھینچ کے پڑھ سکتا ہے، اور چاہے تو بغیر مد کے پڑھے، بغیر مد کے بغیر کھینچے پڑھے۔ دیکھیں یہاں کیا لکھا، اگر وقف کرنے کی وجہ سے حرف مد ساکن ہو جائے۔ حرف مد ساکن نہیں تھا پہلے، ہم نے وقف کیا، وقف اسکان، تو حرف مد کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا، یعنی سکون موقت۔ تو اس وقت مد کو جتنا چاہیں کھینچ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مد طبیعی کے 3 برابر کھینچنا چاہیں تو کھینچ بھی سکتے ہیں، اور جتنا چاہیں کھینچ دیں، یہاں تک کہ مد طبیعی کے 3 برابر۔ اور اگر چاہیں تو مد کے ساتھ نہ پڑھیں، آپ اصلا مد کے ساتھ ہی نہ مد پڑھیے، قصر کے ساتھ پڑھیے، یعنی بغیر مد کے ہی پڑھیں۔ تو اس طریقے کا مد کہ جہاں آپ یا تو مد طبیعی کے 3 برابر پڑھیں یا اصل مد کے ساتھ نہ پڑھیں، اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ مد عارض کسے کہتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ مد عارض اس مد کو کہا جاتا ہے کہ جو وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا ہو، ختم۔ وقف کرنے کی وجہ سے ایک حرف مدی کیا ہے؟ ساکن نہیں تھا، ہم نے اس پر وقف کیا تو وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، تو اب اس کو کہیں گے مد عارض۔ اس کو 2 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، یا کھینچ کر پڑھیے یہاں تک کہ مد طبیعی کے 3 برابر کھینچ کے پڑھیے، یا بغیر مد کے پڑھیے۔ جیسے اب یہ دیکھیں، الحساب، ٹھیک ہے، اب یہ بے پر پیش ہے، ٹھیک، اس سے پہلے الف مدی ہے، ٹھیک، الف مدی ہے۔ جب آپ ایسے پڑھیں گے بغیر وقف کیے ہوئے تو پڑھیں گے الحساب، الحساب۔ لیکن ابھی با پر وقف کرنا ہو تو با ساکن ہو جائے گا، تو اب با ساکن ہو گیا تو الف مدی مد عارض کہلائے گا، ٹھیک۔ تو اب اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں الحساب، کہہ لیں گے الحساب، یا چاہیں تو
الحساب. اگر یہ دونوں طریقے سے صحیح ہے. جی دونوں طریقے سے، لیکن معلوم ہونا چاہیے نا آپ کو. جی آئے گا. کھینچ رہے ہیں تو کیوں کھینچ رہے ہیں، نہیں کھینچیں گے تو کیوں ہے نا. ریزن پتا، دلیل معلوم ہونی چاہیے آپ کو. جیسے اطیعون. اب دیکھیں آخر میں نون ہے، نون پر زبر ہے، اس سے پہلے واو واو مدی ہے. تو اگر آپ وقف نہیں کر رہے ہیں تو آپ پڑھیں گے اطیعون. لیکن ابھی نون کو ساکن کر کے پڑھنا ہو تو یہ مد عارض ہو جائے گا. اب مد عارض ہو گیا تو آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. اطیعون. نہ نہیں پڑھیں گے اطیعون. ٹھیک. ہاں ایسے ہی سب مومنین میں بھی ایسے ہی ہے. نون کو اگر ساکن کرتے وقت پڑھیں تو کہیں گے مومنین. ایسے ہی المفلحون. الابصار. کافرین. کیسے پڑھتے ہیں ولدالین. ہے نا. ہاں یہ ظالین میں جو یا پر کھینچتے ہیں وہ یا کیا ہے، مد عارض ہے، ظالینہ ہے، لیکن جب رکتے ہیں تو ظالین پڑھتے ہیں. تو اب یہ مد عارض ہو گیا. مد عارض ہو گیا تو اب کھینچیے جتنا کھینچنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اگر اس کی مقدار نہیں ہے نا کوئی ٹھیک سے. مقدار کا مطلب یہ ہے کہ مد طبیعی سے 3 برابر تک آپ لے، یا تو مد طبیعی کے برابر پڑھیں، یا اگر مد طبیعی کے 3 برابر بھی کھینچیں گی تب بھی کوئی بات نہیں ہے. جی جی. یہ آخری بات، جس وقت سبب مد سکون لازم ہو. سکون لازم یہ اسی سکون موقت کے مقابلے میں آتا ہے. سکون لازم سکون موقت کہاں ہوتا ہے؟ پہلے سے ساکن نہیں ہوتا ہے، وقت کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے. اور سکون لازم وہ ہوتا ہے جو ہر جگہ ساکن ہی ہوتا ہے، ٹھہرے یا نہ ٹھہرے، وقف کرے یا نہ کرے. اصل میں ذاتی طور پر وہ ساکن ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھہریں گے تب بھی ساکن رہے گا، نہیں ٹھہریں گے تب بھی ساکن. اس کو کہتے ہیں سکون لازم. ٹھیک. سکون لازم ایسا سکون جو ہمیشہ ساکن رہتا ہو، چاہے وقف کرے چاہے وصل کرے، چاہے رکے چاہے نہ رکے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر سبب مد سکون لازم ہو، یعنی ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہو، یا تشدید کی وجہ سے ساکن ہو، تو مد لازم اس وقت مد کے کھینچنے کا اندازہ اپنے آخری حد کو، جو کہ مد طبیعی کے 3 گنا ہے، کھینچا جائے گا. اس سے کم کھینچنا جائز نہیں ہے. سمجھے مولانا؟ یہ سب زیادہ تر جو ہوتا ہے نا اس میں حروف مقطعات میں، حروف ہاں، کیونکہ اس میں آخر میں ہمیشہ ساکن ہی پڑھیں گے. اب پڑھیں گے الف لام میم، ہم نہیں کہیں گے الف لام میما یا میمے یا میمو، ہے نا. لام پڑھیں گے، کاف ہا عین نہیں کہیں گے عین یا عینے، ہے نا. ہاں یہ مثالیں دی ہیں. تو کہہ رہے کہ اگر سبب مد سکون لازم ہے، یعنی ایسا ساکن کہ جو ہمیشہ ساکن ہی رہتا ہو، یا تشدید کی وجہ سے، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. تو مد لازم کو آپ چاہے مد طبیعی کے 3 گنا سے زیادہ کھینچیں گے، کم کھینچنا صحیح نہیں ہے. جس کہیں گے الان ضالین،
الحاق، الصافات، اس طریقے سے. ٹھیک. یہ کوئی بڑا قاری اور جو ہو نا، قاری قرآن، معلم قرآن، وہ بیٹھ کے پڑھائے آپ لوگوں کو تو وہ اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے. ہم تو قاری قرآن تو ہے نہیں.